اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ حضرت آدم نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں جو کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھے تھے ان کا بیان خود قرآن میں موجود ہے۔ یعنی ان دونوں نے کہا، اے میارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو یقیناً ہم نقصان والے ہو جائیں گے۔ اکثر بزرگوں کا یہی قول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احکام حج سیکھنا بھی مروی ہے۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ کلمات یہ تھے کہ انہوں نے کہا، اے اللہ، جو خطا میں نے کی آیا وہ میرے پیدا کرنے سے پہلے میری تقدیر میں لکھ دی گئی تھی یا میں نے خود اس کی ایجاد کی؟ جواب ملا کہ ایجاد نہیں کی بلکہ پہلے ہی لکھ رکھی تھی۔ اسے سن کر آدم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، پھر مجھے بخشش اور معافی مل جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بھی روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا اور مجھ میں اپنی روح نہیں پونکی؟ میرے چیخنے پر رحمت اللہ نہیں کہا؟ کیا تیری رحمت غضب پر سبقت نہیں لے گئی؟ کیا میری پیدائش سے پہلے یہ خطا میری تقدیر میں نہیں تھی؟ جواب ملا کہ ہاں، یہ سب میں نے کیا۔ تو کہا، پھر اے اللہ، میری توبہ قبول کر کے مجھے پھر جنت مل سکتی ہے یا نہیں؟ جواب ملا کہ ہاں، یہی وہ کلمات یعنی چند باتیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے سیکھ لی۔ ابن ابی حاتم کی ایک اور مرفوع روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، اگر میں توبہ کروں اور رجوع کروں تو کیا جنت میں پھر بھی جا سکتا ہوں؟ جواب ملا کہ ہاں، یہی معنی ہے اللہ سے کلمات کی تنقیل حاصل کرنے کی، لیکن یہ حدیث علاوہ غریب ہونے کے منقطع بھی ہے۔ بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ کلمات کی تفسیر اللہ کو اور ان سب باتوں کو شامل ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ کلمات جو ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اور فرمایا کہ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے؟ اور جگہ ہے جو شخص برا کام کر گزرے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، پھر توبہ استغفار کرے تو وہ دیکھ لے گا کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا اور اسے اپنے رحم و کرم میں لے لے گا۔ اور ایک مقام پر فرمایا، ان سب آیات میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس طرح یہاں بھی فرمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں کی توبہ قبول کرنے والا اور بہت بڑے رحم و کرم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس عام لطف اور کرم، اس کے اس فضل اور رحم کو دیکھو کہ وہ اپنے گناہ گار بندوں کو بھی اپنے در سے محروم نہیں کرتا۔ سچ ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، نہ اس سے کوئی مہر و کرم کرنے والا، نہ اس سے زیادہ کوئی خطا بخشنے والا اور رحم و بخشش عطا فرمانے والا۔ صدق اللہ